اسلام کے بیٹوں کی جہاد سے محبت، اسلام کے سپوت اور اسلام کے بیٹے جہاد کے ساتھ جو محبت کرتے رہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج کچھ دیر اس پر گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا۔ کیا کیا جی؟ خرید لیا۔ کیا؟ من المؤمنین، مومنین سے، انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کاروبار کیا ہے مومنین کے ساتھ۔ عام سمجھانے کے انداز میں کہوں تو دکانداری کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کاروبار کیا ہے مومنین کے ساتھ۔ کیا کیا ہے؟ میں نے ان سے کچھ لے لیا ہے۔ ان اللہ اشتری، میں نے خرید لیا ہے ان سے۔ کیا خریدا ہے؟ مومنین سے میں نے خرید لیا ہے۔ انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں مولا تو نے خریدا ہے تو بدلے میں کیا قیمت دی ہے؟ تو اب میں اور آپ ہوں تو ہم کسی چیز کو خریدنے کے لیے اپنی ہمت کے مطابق پیسے دیں گے۔ جو عام نارمل بندہ ہے وہ کہے گا میں نے ہزاروں میں چیز کو خریدا، جو امیر ہے وہ کہے گا میں نے لاکھوں میں خریدا، جو اس سے امیر ہے وہ کہے گا میں نے کروڑوں میں خریدا، جو اس سے امیر ہے وہ کہے گا میں نے پیسوں کی بات ہی نہیں کی، میں نے اتنا سونا دیا، جو اس سے امیر ہے وہ کہے گا میں نے ہیرے دیے، جو اس سے امیر ہے وہ کہے گا کہ میں نے اس کے بدلے جواہرات اور اس طرح کی چیزیں دی اور میں نے یہ چیز خرید لی۔ اب وہ مالک جو سارے جہان کا مالک ہے تو اس کے لیے پیسہ، مال، دولت، یہ ساری چیزیں تو وہی تو بنانے والا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں مولا تو نے جانوں اور مالوں کو جو خریدا ہے، مومنین کی جانوں اور مالوں کو تو نے خریدا ہے، تو پھر بدلے میں تو نے کیا قیمت ان کو دی ہے؟ اللہ فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں نے بدلے میں ان کو جنت عطا کر دی ہے۔ اچھا، اس آیت میں جو محبت کا انداز ہے وہ کمال ہے۔ اللہ یہ نہیں فرماتا کہ مومنین نے مجھے اپنی جانیں اور مال دیے، پہل مومنین نے کی کہ انہوں نے اپنی جانیں دی اور اپنے مال دیے، اب چونکہ انہوں نے جانیں اور مال دے دیے تھے بدلے میں نے جنت دے دی۔ یہ نہیں اللہ فرماتا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے خریدا، ان اللہ اشتری، بے شک اللہ نے خرید لیا، من المؤمنین، مومنین سے، انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی ہے۔ وہ رب جو ضرورت سے پاک ہے، میں اور آپ کسی چیز کو اس لیے لیتے ہیں کہ ضرورت ہوتی ہے، وہ رب ضرورت سے پاک ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی جانوں کو اور مالوں کو خریدا ہے۔ تو ہر مومن کو جان رب نے دی تھی، ہر مومن کو مال رب نے دیا تھا، وہ خود دے کر پھر کہتا ہے کہ میں نے خرید لیا۔ تو زمانے والوں کو بتاتا ہے جو جہاد سے محبت کرتے ہیں میں ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت سے بھی بڑی چیز سمجھتا ہوں، اس لیے میں انہیں جنت دے کر ان کی جانیں خرید رہا ہوں، اس لیے میں نے جنت دی اور مال خرید لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ آئیے حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام کی سماعت کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اہل ایمان مجھ سے پیچھے رہ جانا پسند نہ کریں گے اور میرے پاس اتنی سواریاں ہیں نہیں کہ میں سب کو ان پر سوار کر سکوں، تو سرکار فرماتے ہیں میں کیا کرتا؟ جو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو میں کسی دستے سے پیچھے نہ رہتا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا تھا نا، سرکار علیہ السلام صحابہ کو بھیجتے تھے جنگ پہ، خود نہیں جاتے تھے، اس جنگ کو سریہ کہا جاتا ہے اور جس میں خود جائیں اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کیا کرتا ہے؟ سنیے گا ذرا، اللہ کے نبی فرمانے لگے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب 4 دفعہ بولا کہ میرا دل کرتا ہے مجھے قتل کیا جائے پھر میں زندہ ہو جاؤں،
پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ ہو جاؤں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو بات کہہ کر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں اس میں یہ نہیں فرماتے کہ میں پھر زندہ کیا جاؤں، آخری لفظ یہ ہے، اللہ کے نبی فرمانے لگے ثم اقتل، آخری مرتبہ پھر فرمایا پھر میں قتل کیا جاؤں، یعنی شہید کیا جاؤں۔ اللہ کے نبی جب 4 دفعہ ذکر کرتے ہیں تو آخر میں زندگی کو محبوب نہیں رکھتے کہ مجھے آخر میں زندگی مل جائے، حضور فرماتے ہیں میں آخری دفعہ بھی شہید کر دیا جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی کی جہاد سے محبت ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن یا رات جہاد کرنا اس دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اس قدر جہاد عظمت والی چیز ہے۔ اور یہ تمہیداً میں بس تھوڑی سی بات قرآن و سنت کی روشنی میں کر کے پھر میں اسلام کے بیٹوں کا کردار آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث پاک میں نے اس لیے سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کے جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں ان کے جو پاؤں ہیں ان کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے اس مٹی کی قسم بلا وجہ نہیں اٹھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بتا چکے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ایک دن یا رات جہاد کرتا ہے تو وہ بندہ جو اس وقت جس عبادت میں مصروف رہتا ہے، میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اسلامی ملک کی سرحد پر ایک رات کے لیے پہرا دینا لیلۃ القدر کے حاصل کر لینے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یعنی ایک ہے کہ ہم لیلۃ القدر ڈھونڈتے ہیں تاک راتوں میں، اور ایک ہے حاصل کر لینا، حاصل کر لینے سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اور آپ آئیے اسلام کے عظیم سپوتوں کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں، اور بڑے کمال کے کمانڈر بھی ہیں۔ ایران والوں کو خط لکھا انہوں نے، اور وہ خط کیا تھا میں خط پڑھ کر سنانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی طرف سے رستم اور مہران کی طرف فارس کے شہروں میں، یعنی جن کو مخاطب کر رہے تھے۔ خط کے اندر بات کیا تھی؟ سب سے پہلے کہتے ہیں سلام علی من اتبع الہدی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا غیر مسلم کو سلام کرتے ہوئے السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، سلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلامتی جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ آگے کیا کہتے ہیں اس کے بعد اما بعد، اس کے بعد ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر انکار کر دو تو اپنے ہاتھ سے جزیہ دے کر ہمارے ماتحت ہو کر رہو، اور اگر تم انکار کرو گے تو کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں اگر تم انکار کرتے ہو فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا يُحِبُّ فَارِسُ الْخَمْرَ، کہتے ہیں اگر تم انکار کر دو گے کہ بیعت بھی نہیں کرنی، جزیہ دے کر اطاعت بھی نہیں کرنی، تو میرے پاس ایک ایسی فوج ہے، خالد بن ولید کہہ رہے ہیں میرے پاس ایک ایسی فوج ہے جو قتل ہو جانے سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی محبت فارس والوں تم شراب سے کرتے ہو، جس طرح تم شوق سے شراب پیتے ہو ایران والوں، اس طرح میرے پاس ایک ایسی فوج ہے جو شہید ہونے سے اتنی محبت کرتی ہے۔ وہ ڈر کر نہیں جان دیتے کہ باندھ کر آپ ان کو شہید کر دیں گے، وہ محبت سے جذبہ جہاد دل میں رکھتے ہوئے جہاد کرتے ہیں۔ اور آپ نے کہا سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کو قبول کیا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ آئیے کردار سنیں ذرا حضرت نضر بن مالک، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ حضرت انس بن مالک کے چچا تھے، حضرت انس بن نضر۔ آپ غزوہ بدر میں جا نہ سکے، اور پھر آپ نے ارادہ کیا کہ میں اب جو بھی جنگ ہوگی ضرور اس جنگ میں جاؤں گا، اور آپ نے جملہ پتہ کیا بولا؟ آپ نے کہا لَإِنْ أَشْهَدَنِيَ اللَّهُ مَعَ النَّبِيِّ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی اور جنگ میں جانے کا اب موقع دیا تو کیا خوبصورت جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں لَا يَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أُجِدُّ، اللہ بھی دیکھے گا میں کیا کمال کرتا ہوں۔ یہ کیا جذبہ ہے، یہ جذبہ جہاد
یہ نہیں کہہ رہے مجھے زبردستی پکڑا جائے گا، زبردستی کی جائے گی میرے ساتھ، نہیں کہتے ہیں اللہ دیکھے گا میں کرتا کیا ہوں، اللہ بھی میرا کمال دیکھے گا۔ اور یہ حدیث پاک سنا کر میں اس سے بعد ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں، آپ خوشی سے مہک اٹھیں گے کہ جب انہوں نے کہا اللہ بھی دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں، غزوہ احد کا دن آ گیا، اور جب وہ جو پیچھے 50 تیر انداز تھے وہ آگے پیچھے ہوئے تو بھگدڑ مچ گئی۔ اس وقت جو بھاگ رہے تھے لوگ، آپ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے اور آپ اللہ سے کہہ رہے تھے مولا یہ جو بھاگ رہے ہیں میں ان کا کچھ نہیں لگتا، میں ان سے بیزار ہوں۔ جس وقت لوگ آگے پیچھے ہوئے کہ دو سائڈوں سے کافروں نے حملہ کر دیا، حضرت انس بن نضر اس وقت بھی کافروں کے اندر گھس کر اس قدر جذبہ جہاد تھا کہ ان کے اندر گھس کر ان کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ بھی شہید ہو گئے۔ اور جب شہید ہوئے تو کافروں نے مسلح کر دیا، آپ کے مبارک جسم کا، آپ کے ناک کان کا فرق معلوم نہ رہا، یہاں تک کہ آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو پہچانا۔ اور کیسے پہچانا؟ ان کی انگلی کے پورے سے پہچانا، جسے ہم پنجابی میں پوٹا کہتے ہیں۔ وہ حضرت انس بن نضر جنہوں نے کہا تھا کہ رب دیکھے گا میں کیا کمال کرتا ہوں، اس انداز میں شہادت پائی۔ قیامت کے دن ہوگا، رب کے سامنے پیش ہوں گے، رب کہے گا بتاؤ تم نے کہا تھا کہ میں اللہ بھی دیکھے گا میں کیا کمال کرتا ہوں، بتاؤ تم نے کیا کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ دیکھ تو صحیح، میں نے ایسی شہادت پائی، اتنے زخم، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ 80 زخم آپ کے چہرے پر لگے، آپ کے جسم پر لگے 80 زخم، اور صرف 80 تلواریں نہیں، اس میں تیروں کے زخم بھی ہیں، اس میں بھالوں کے بھی ہیں، نیزوں کے بھی ہیں، تلواروں کے بھی ہیں، 80 زخم آپ کے جسم پر لگے۔ اور وہ کہیں گے مولا میرے ناک کان کا فرق باقی نہیں رہا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کس کا جسم ہے۔ پھر میری ہمشیرہ نے پہچانا، اے میرے مولا اتنے زخم لگے میں پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا، میری جان نکلی تھی تو کافروں کے لشکر کے اندر جا کے نکلی تھی۔ یہ ایک انداز ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا، حضرت عمیر بن حمام، آپ کا کتنا خوبصورت انداز ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں اور کھجوریں کھا رہے تھے ایک ایک کر کے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا کیا بنے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم شہید ہو جاؤ گے تو پھر درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، اللہ تمہیں فوراً اپنی جنت میں جگہ عطا فرما دے گا، فوراً جنت میں چلے جاؤ گے۔ اب ذرا دیکھنا جذبہ جہاد، یہ کسی کافر کا، پوری تاریخ میں کسی کافر کا یہ جذبہ آپ نہیں دکھا سکتے کہ ہاتھ میں کھجوریں ہیں، اور وہ 2-4 کھجوریں کھانے میں کتنا ٹائم لگنا تھا، کتنا ٹائم لگ جاتا ہے 2 کھجوریں کھانے میں، لیکن آپ نے یہ کہتے ہوئے ہاتھ سے کھجوریں پھینک دیں کہ اگر یہ 2-3 کھجوریں کھا کے پھر میں شہادت حاصل کروں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، میں یہ کھجوریں بھی نہیں کھاتا۔ فوراً کھجوریں پھینکیں اور کافروں کے لشکر کے اندر داخل ہوئے، اور ان کو قتل کرتے کرتے اللہ نے انہیں بھی جام شہادت عطا فرما دیا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی حدیث پاک ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دوران جنگ سوال کر دیا، کہتے ہیں حضور کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکرائے؟ تو حضور فرماتے ہیں ہاں اللہ مسکراتا ہے۔ اب یہ مسکرانا ہمارے جیسا نہیں، یوں سمجھ لیں کہ اللہ کا مسکرانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو پیار آتا ہے اس بندے پر۔ تو پوچھتے ہیں کبھی اللہ مسکراتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہاں مسکراتا ہے۔ پوچھا کب؟ حضور فرماتے ہیں اللہ تب مسکراتا ہے جب نمازی نماز کے لیے بالکل سیدھی صف بناتے ہیں، اور جب مجاہد جہاد کے لیے صف بنا لیتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب ایک بندہ زرہ کے بغیر، لوہے کا جو لباس جنگ میں پہنا جاتا تھا، اس کے بغیر جب لشکر میں، کافروں کے لشکر میں گھس کر انہیں قتل کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے پہ بھی بڑا پیار آتا ہے کہ واہ کتنا محبت کرتا ہے یہ بندہ میرے ساتھ، کہ اس نے اپنے جسم پر لباس بھی لوہے کا نہیں پہنا، پھر بھی کافروں کے اندر سے گھس گیا، اندر گھس گیا ہے، جب اندر جائے گا تو ہر سائڈ سے، چاروں سائڈوں سے حملہ ہوگا، پھر بھی کمال ہے یہ بندہ، اللہ کو اس بندے پہ پیار آتا ہے۔ اب ان کا سوال تھا، حضور کا جواب تھا، آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، فوراً اپنے جسم سے زرہ اتاری اور زرہ اتار کے پھینک دی، اور پھر کافروں کے لشکر میں گھس کے جا کے کافروں کو قتل کرتے کرتے جام شہادت نوش کر کے زمانے والوں کو بتا گئے ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کی اداؤں پہ رب بھی مسکراتا ہے۔
یہ انداز آپ بتائیں باندھ کے مارا گیا ہے کیا زبردستی مارا گیا ہے؟ نہیں، خود اپنی خوشی سے، جس طرح کہ اقبال نے کہا تھا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ مر تو ویسے بھی جانا ہے، جس شان کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ بندہ شہادت کا جام حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اس کا وہ جانا دیکھا جاتا ہے۔ مر تو ویسے بھی جانا ہے، کنواں دا پانی ہے جند لا سونے دے نامے مجھے بھی تے جانی ہے، اور ٹوٹتے ویسے بھی جانا ہے۔ جب بندہ شان کے ساتھ جاتا ہے، اور اس حوالے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ امام حسین جب مکہ سے نکل رہے تھے، آج تو لوگ کہتے ہیں وہ فلانے جناب وہ شیر بنے ہوئے ہیں جی، 18,000 عالم نے انہوں نے ساتھ کوئی نہ دیتا ہے جی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحث کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ نہ جائیں، آپ کو نہیں جانا چاہیے، آپ جائیں گے تو شہادت حاصل کریں گے۔ یعنی اس وقت لوگ آپ کو روکنے کے لیے تیار تھے، روکتے تھے، ترلے کرتے تھے، منتیں کرتے تھے کہ آپ نہ جائیں، آپ کے لیے حدیث ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ کیا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں ایسے وقت میں گھر نہیں بیٹھ سکتا، میں ایسے وقت میں اپنے سکون کے ساتھ اپنی گدی پر نہیں بیٹھ سکتا جب اسلام پہ حملہ ہو رہا ہو۔ میں یزید کو جا کے نکیل ڈال کے زمانے والوں کو دکھاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے اہل بیت اس طرح جذبے کے ساتھ خود چل کے جا کے جہاد کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگلے دن ایک لیبرل کہہ رہا تھا، اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ وہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جو ساری زندگی جہاد کرتے رہے، ان کے عرص پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، اور اسے کسی نے روکا بھی نہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سرکار علیہ السلام پر جنگیں مسلط کی گئیں، زبردستی سے مراد یہ کہ آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، باہر نکلیں تو ایک بندہ آ کے آپ سے لڑنا شروع ہو جائے، آپ نہیں گئے، یہ ہوتا ہے زبردستی۔ کہتا ہے جنگیں مسلط کی گئیں، حالانکہ یہ جنگیں مسلط نہیں تھیں جو ابھی حضرت خالد بن ولید کا آپ نے خطبہ پڑھا۔ آپ نے کیا خط میں لکھا تھا کہ یاد ہے ساڑی بیعت کر کے جزیہ دیو تو یا مسلمان ہو جاؤ، تریجہ کام کیے اور پھر تلوار لے کے سدھے ہو جاؤ۔ اس میں مسلط والی کون سی بات ہے؟ مسلط تو تب ہو جب اگلا دروازے پہ آ جائے۔ ابھی کیسر و کسرا اپنے گھروں میں بیٹھے شراب پی رہے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہنچ گئے اور آ کر کہا ہم تلواریں لے کر آ گئے ہیں، یا کلمہ پڑھ لو یا ہماری اطاعت کر کے ہماری حکومت کو تسلیم کر لو، ورنہ تلوار لے کے سامنے آ جاؤ، پتہ چل جائے گا جنا بڑا کیڑا ہے والا۔ تو یہ جنگ مسلط والی اور بات ہے، اس میں مسلط والی تو بات نہیں۔ امام حسین پہ جنگ مسلط نہیں تھی ہوئی، اپنی مرضی سے جذبہ جہاد دل میں لیے آپ مدینہ پاک سے پہلے مکہ پاک گئے، پھر مکہ پاک سے آپ جو ہے وہ کربلا کی طرف گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو گھر بیٹھ کر آپ دوسرے نمبر کا جہاد کرتے۔ 3 قسمیں ہیں نا جی، پہلا ہے ہاتھ سے روکنا، دوسرا ہے زبان سے روکنا، اور تیسرا ہے دل میں برا جاننا۔ امام حسین چاہتے تو دوسرے نمبر پر رہتے کہ میں گھر میں بیٹھ کر اسے زبان سے برا کہوں گا لیکن ہاتھ سے نہیں روکوں گا، لیکن آپ دوسرے نمبر پر رہتے تو پھر پہلے پہ کس نے جانا تھا؟ زمانے کا سب سے بڑا پیر بھی تو اس وقت امام حسین ہی تھے۔ اگر زمانے کا سب سے بڑا پیر بھی یہ کہتا کہ میں دوسرے نمبر والا جہاد کر سکتا ہوں، پہلے والا نہیں کر سکتا، تو پھر پہلے میں کس نے جانا تھا؟ یہ انداز تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کی وجہ سے آپ تشریف لے گئے۔ اور اب اس کے بعد حضرت طارق بن زیاد جنہوں نے اندلس شہر کو فتح کیا، آپ کا جو ہے وہ کردار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے، میں پہلے علامہ اقبال کے شعر آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد تھوڑا سا اس پر تبصرہ کرتے ہیں، اور طارق بن زیاد کا خطبہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں طارق چو کنارہ اندلس سفینہ سوخت، گفتند کار تو با نگاہ خرد خطاست۔ جب طارق نے اندلس کے کناروں پر جا کر اپنی کشتی کو جلا دیا تو کہنے والوں نے کہا کہ تمہارا یہ جو کام ہے نا کہ تم نے کشتی کو جلا دیا ہے، یعنی کشتیوں کو تم نے نظر آتش کر دیا ہے، یہ عقل کی روح سے سوچیں تو یہ غلط کام ہے، غلطی ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے دوریم از سواد وطن باز چوں رسیم، کہ ہم اپنے وطن سے تو دور آئے ہوئے ہیں، اور کشتی اگر ہم نے جلا دی ہے اپنے وطن واپس کیسے جائیں گے؟ ترک سبب ضرور شریعت کو جا رواست، اس نے کہا کہ ذریعے کو چھوڑ دینا، واسطے کو چھوڑ دینا، یہ تو شریعت کی روح سے بھی غلط ہی ہے۔
یہ جو ہے جائز نہیں ہے کہ بندہ کہے میں نے یہاں سے جلال پور جانا ہے اور بغیر کسی گاڑی کے یہاں بیٹھے بیٹھے میں 1 منٹ میں جلال پور پہنچ جاؤں۔ تو یہ اس کہنے والے نے کہا کہ ترک سبب زیروِ شریعت کجا رواست، کہ بغیر کسی وجہ کے اپنے جو ذریعہ ہے، جو واسطہ ہے، جو وسیلہ ہے کسی کام کا، اس کو ختم کر دینا یہ شریعت کی روح سے بھی جائز نہیں ہے۔ خندید و دست خیش بشمشیر برد و گفت، کیا کہا؟ طارق بن زیاد مسکرایا اور اس نے اپنا ہاتھ رکھا اپنی تلوار کے اوپر اور زبان سے کہا، علامہ اقبال نقشہ کھینچتے ہیں، کیا کہا؟ خندے و دست خیش بشمشیر برد و گفت، وہ مسکرایا، اپنا ہاتھ اٹھایا، تلوار پہ رکھا، تلوار کو ہاتھ میں پکڑا اور زبان سے کیا کہا؟ سنیں گے دل خوش ہو جائے گا۔ ہر ملک ملک ماست، کہ ملک خدائے ماست۔ طارق بن زیاد نے کہا ہر ملک ہمارا ملک ہے، کیونکہ ہر ملک ہمارے خدا کا ملک ہے۔ تو ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے کہ ہم پیچھے کیوں جائیں؟ اور پھر طارق بن زیاد نے جو خطبہ دیا جب اندلس شہر کے ساحل پر پہنچے تو اس نے خطبہ دیتے ہوئے کیا کہا؟ اس نے پہلے تو یہ بتایا کہ مجھے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے اور آپ نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اندلس شہر کو تمہارے ہاتھوں سے فتح عطا فرما دے گا۔ اندلس موجودہ اسپین جو ہے یہ اس کا پرانا نام ہے۔ تو طارق بن زیاد نے کیا خطبہ دیا؟ اس نے کہا کہ میرا ایمان اندلس کی فتح کی یقین دہانی پر بڑا پختہ ہو چکا ہے اور میں نے دشمن سے ٹکرا جانے کا ارادہ کر لیا ہے، لیکن آپ سارے سوچ لیں، ساتھیوں کو کہا کہ آپ سوچ لیں کہ اس خوفناک مہم کو سر کرنے کی آپ کے اندر طاقت اور جرأت ہے، ہمت ہے یا نہیں۔ اگر آپ سامان کی طرف دیکھیں تو ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان بالکل تھوڑا سا ہے اور ہم اس شہر کی گلیوں سے راستوں سے واقف نہیں ہیں اور اس ملک کا چپا چپا عیسائی دشمنوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو اب ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے بتائیں کہ کیا آپ اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں یا اسی شہر کو فتح کرنا چاہتے ہیں؟ جہاز تیار کھڑے ہیں، یعنی کشتیاں تیار ہیں، اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ تو سب نے خاموشی اختیار کی۔ طارق بن زیاد نے کہا اچھا، آپ کے خاموش رہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ واپس نہیں جانا چاہتے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ واپس نہیں جانا چاہتے؟ تو پھر انہوں نے کہا ہاں، ہم سب آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتے، ہمارا جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا اسلام کے بیٹوں کی جرت ہے اور جذبہ جہاد ہے کہ سالار لشکر کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان بھی تھوڑا ہے، راستوں کا پتہ بھی کوئی نہیں، عیسائی دشمن بھی ہم سے زیادہ ہیں، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو گڈی تیار کرو تیجے اور جانا نہیں تو ٹوٹ جاؤ۔ آگے سے سارے کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے کمانڈر، ہمارا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہ جہاز اب بیکار ہیں، فالتو ہیں، اب ہم نے واپس تو جانا نہیں، تو یہ تو اب فالتو ہیں، کیا خیال ہے؟ تو سارے لشکر سے آواز آئی ہاں یہ جہاز اب بیکار ہیں۔ تو پھر اس نے کہا پھر میں ان کو جلا دیتا ہوں، کیونکہ ہم نے واپس تو جانا نہیں، پھر ان کو جلا دیتے ہیں۔ تو سب مجاہدین نے ایک زبان ہو کر کہا بالکل ان کو جلا دیں، ہمیں اب چونکہ واپس تو نہیں جانا، جیئیں گے تب بھی اسی شہر میں، مریں گے تب بھی شہید ہو کر اسی شہر میں رہیں گے۔ اور جب سب نے اس بات کو جو ہے وہ سب ایگری ہو گئے، راضی ہو گئے، پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے سب جہازوں کو جلا دیا، آگ لگائی اور سارے جہاز، ساری کشتیاں جل گئیں۔ اور اس نے کیا کہا؟ مسلمانوں اب تمہاری واپسی کا کوئی راستہ، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ نہیں رہا، اب دو ہی کام ہیں، یا تو اس شہر کو فتح کر کے اس شہر میں بسیرا کر لو، یا اس شہر میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو کر جنت میں بسیرا کر لو۔ یہ اسلام کے سپوتوں کا جہاد سے پیار ہے، یہ اسلام کے بیٹوں کی جہاد سے محبت ہے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع نبی پاک علیہ السلام کے صحابی تھے، دوڑ کر جنگ کرنے میں ماہر تھے۔ رات کا وقت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ یہ جو اونٹنیاں ہیں تم نے ان کی رکھوالی کرنی ہے۔ رات کا وقت آیا، عبد الرحمن ابن عیینہ کافروں کا سردار تھا، ان کے ساتھ پورا ایک جو ہے وہ دستہ لے کر آیا جس میں 30 سے زیادہ لوگ موجود تھے اور اونٹنیوں کو لے کر ہانک کر جا رہا تھا۔ آپ کو جاگ آ گئی، آپ فوراً اٹھے، اکیلا بندہ ہے، کتنے لوگ تھے جی؟
اکیلا بندہ. ادھر جو لوگ ہیں وہ 30 سے زیادہ ہیں. یہ آخری بات سنا کے گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں. ادھر 30 سے زیادہ, ادھر اکیلا بندہ. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ خیر ہے اب میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. پہلے پہاڑی پہ چڑھے اور مدینہ والوں کو آواز لگائی, یا صباحا یا صباحا. یہ ایک کوڈ ورڈ تھا کہ مدد کے لیے آؤ, یہاں پر حملہ ہو گیا ہے. یہ کہہ کر ان کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا. تیر ساتھ تھے, دوڑنا شروع کر دیا. میں مختصر کر رہا ہوں, رات کے وقت دوڑے تھے, دوپہر کا وقت ہو گیا, ان کے پیچھے دوڑتے رہے, ان کو پیچھے سے مارتے رہے. صرف یہ نہیں کہ پیچھے دوڑ رہے تھے, زبان سے یہ محمدی شعر للکار رہا تھا, دھاڑ رہا تھا, اور یہ کہہ رہے تھے انا ابن الاقوی الیوم یوم الردی. یہ دن, یہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں اقوی کا بیٹا ہوں, سلمہ ابن اقوی ہوں, اور آج کا جو دن ہے الیوم یوم الردی, آج کا وہ دن ہے جس دن میں کمینے مر جائیں گے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا, اس کی اونٹنیاں چھوڑ دو. انہوں نے اونٹنیاں چھوڑ دی. آپ نے اونٹنیوں کو پکڑا, باندھا, پھر پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اپنا وزن کم کر دیتے ہیں, اپنے نیزے پھینک دیے. آپ فرماتے ہیں 30 نیزے میں نے اکٹھے کیے. پتہ لگا کہ جی واہ سن, لیکن ہمت نہیں کہ پیچھے پلٹ کر ایک بھاگتے بندے کو پکڑ لیں. جب آپ تیر مارتے تو تیر ان کو لگتا, جب وہ مارتے تو آپ سائڈ پہ ہو جاتے اور پھر پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے. آپ نے 30 نیزے, 30 چادریں اکٹھی کی, اور اس کے باوجود بھی وہ بھاگتے رہے. ادھر سے ان کی مدد آ گئی. ابھی تک ان کے ساتھی نہیں پہنچے تھے. جب ان کی مدد آئی اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ بندہ, ایک بندہ تم سے پکڑا نہیں جا رہا. ایک پہاڑی پر وہ اکٹھے ہوئے, دوسری پہاڑی پر حضرت سلمہ ابن اقوی چڑھ گئے. آپ نے ادھر سے جب دیکھا کہ یہ 5-6 بندے جو بڑے جرنیل ہیں اب یہ میری طرف آنے لگے ہیں, تو ڈرے پھر بھی نہیں. اب یہ نہیں کہ 40-50 بندے پہلا سانتے پھر نئی مدد آئی تو ڈر گئے ہوں, نہ آپ نے جو جملہ بولا, اب میں عربی عبارت اس لیے نہیں پڑھ رہا, ٹائم مختصر ہے. آپ نے جو جملہ بولا وہ جملہ قیامت تک کے تمام بہادروں کے لیے مینارہ نور ہے. آپ نے اس سائڈ پہ 50 سے زیادہ بندے ہیں, اور اس سائڈ پہ اکیلا محمدی شیر, بغیر انگوٹھ, بغیر کسی اونٹ کے, بغیر کسی گھوڑے کے, اکیلا پیدل. سرکار اسلام کے صحابی کہنے لگے حضرت سلمہ ابن اقوی, آپ نے فرمایا آؤ میری طرف آ رہے ہو, شوق سے آنا, لیکن یہ سن لو. آپ فرمانے لگے تم سارے مل کر بھی مجھے پکڑنا چاہو تم پکڑ نہیں سکتے, اور جس کو میں پکڑنا چاہوں وہ مجھ سے بھاگ نہیں سکتا. تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے. اتنے میں پیچھے سے آپ کے ساتھی بھی آ گئے, اور ان میں سے حضرت اکرم تھے جو انہوں نے پہلے جا کر جام شہادت نوش کیا, اور پھر حضرت ابو قتادہ آئے. آگے ایک مکمل طویل داستان ہے, انشاءاللہ کبھی غزوہ بدر کے حوالے سے موضوع رکھا تو یہ دوبارہ سارا واقعہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا. فی الحال صرف یہی بتانا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے اسلام, اس کے بیٹوں کا جذبہ جہاد اتنا بلند ہوتا ہے کہ ادھر 50 لوگ ہوتے ہیں, ادھر اکیلا پیدل ہوتا ہے, لیکن وہ 50 لوگوں کو آگے لگا لیتا ہے, ان کو ناکوں چنے چبوا دیتا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا اسلام کی بیٹیوں کی جہاد سے محبت. اس تاریخ کو دیکھیں کہ ہماری تاریخ میں کس قدر لوگوں نے جہاد سے محبت کی ہے, اور آج جو ہے وہ ہمارا بالکل اس سے جو ہے وہ دھیان اٹھ چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے کردار کے اندر, اپنے اپنے انداز میں جو کوئی ہم کام کرتے ہیں, جو ہماری ذمہ داری ہے, اس لحاظ سے ہمیں علمی اور اپنی زبان سے زبانی جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کر کے دین اسلام کی نصرت کی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ المبین.